ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ مذکورہ باتیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت وہ قرآ کے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ یلقون ڈالنا، اقلامہم قلموں کو، قرآن اندازی کے قلموں کو، جس وقت وہ ڈال رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ ذالک من انباء الغیب، اس کے نیچے لکھیں جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت، جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت۔ دیکھیں واقعہ چل رہا تھا، اب درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ لایا اور فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو معلوم نہیں تھی، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس جملے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے، یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو ذالکہ کے نیچے مذکورہ، ذالکہ یہ مذکورہ باتیں، من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ اس آیت میں نفی علم غیب، نفی علم غیب، اور وما کنت لدیہم نفی حاضر ناظر، دونوں عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ علم غیب کی نفی اس طور پر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو معلوم نہیں تھا، اور جو بات وحی کے بعد معلوم ہو وہ غیب نہیں ہوتا۔ علم الغیب وہ ہوتا ہے جو بغیر بتائے، بغیر اسباب کے، بغیر حواس کے خود بخود حاصل ہو، وہ علم غیب ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا اور آپ نے خبر دی تو اسے انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب تو کہیں گے، علم الغیب نہیں کہیں گے۔ علم الغیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جہاں یہ بات قرآن میں تعبیر ہے کہ اللہ نے آپ کو وحی کی، تو وحی کے بعد جب پتہ چلا وہ علم غیب رہا۔ علم غیب وہ ہوگا جو بغیر حواس کے، بغیر عقل کے، بغیر وحی کے، بغیر بتائے جو حاصل ہوگا وہ علم غیب ہوگا۔ جب بتانے کے بعد حاصل ہوا تو وہ علم غیب نہیں۔ اس عنوان پر اچھی کتاب ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس حاضر، یعنی جس وقت وہ قرآن اندازی کر رہے تھے آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، تو نفی ہے حاضر ناظر کی۔ اس پر حضرت کی کتاب ہے تبرید النواظر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، تبرید النواظر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، اسے کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اردو میں اس نام سے مشہور ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وقت مختصر ہے ورنہ میں تفصیلی گفتگو کرتا، تو اگر آپ نے اس میں دیکھنا ہے تو اس کتاب میں پڑھ لیں، حاضر ناظر کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے۔ اذ یلقون اقلامہم، کہ جس وقت وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو، اقلامہم کے بعد لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی، تاکہ وہ جان لیں، لیعلموا کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی۔ اس دور میں قرآن اندازی قلموں کے ساتھ ہوتی تھی، جیسے آج کل قرآن اندازی ہوتی ہے کاغذ پہ نام لکھ دیتے ہیں پھر قرآن ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لکڑی کے قلم جس سے وہ لوگ انجیل کو، تورات کو، مذہبی کتابوں کو لکھتے تھے، ان لکڑی کے قلموں کو دریا میں ڈالا جاتا، اگر وہ سمندر کے بہاؤ کے الٹ چل کر آئے،
تو سمجھو اس کا قرآ نکل گیا، اور جو سمندر کے بہاؤ میں چل گیا اس کا نہیں نکلا۔ تو جیسے قرآ ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآ نکل گیا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس حاضر، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ بریکٹ میں لکھیں قرآن دازی سے پہلے، باہم جھگڑ رہے تھے کب؟ قرآن دازی سے پہلے، نہ کہ قرآن دازی کے بعد۔ جب قرآن دازی ہو گئی پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا، پھر تو یہی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کریں۔ اب زکریا علیہ السلام کے قرآن نکلنے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نمبر 1 پیغمبر ہے، اور نمبر 2 زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ دونوں بہنیں ہیں۔ تو گویا زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگی، تو خالہ جس طرح پرورش کرے گی اور پیغمبر جس طرح تربیت کرے گا اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تربیت کے لیے وقت کے پیغمبر حضرت زکریا اور ان کی گھر والی جو حضرت مریم کی خالہ، تو اس لیے حضرت مریم رات ان کے ہاں گزارتی تھیں اور عبادت کے لیے پھر بیت المقدس کے حجرے میں آ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، بشارت مریم، جب کہا فرشتے نے اے مریم، یہاں جمع کا صیغہ ہے، مراد مفرد ہے۔ ملائکہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے بات پہلے عرض کی تھی، جمع کا ذکر ہوتا ہے، مراد مفرد ہوتا ہے، یہ تعظیم کے لیے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو یہاں بھی جمع کا ذکر ہے عظمت شان کے لیے، کہ جب حضرت جبرائیل نے کہا اے مریم، قرآن کریم میں صرف حضرت مریم کا نام ہے، کسی اور عورت کا نام نہیں ہے، یہ حضرت مریم کا اعزاز ہے۔ اور یہ پتہ چلا عورت کے نام میں بھی پردہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، فضائل عیسیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تمہیں ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، ایک کلمے کی منہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ فضیلت نمبر 1، اللہ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے، کہیں لفظ روح اللہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کلمے سے مراد ہے کہ یہ کلمے کن سے پیدا ہوئے، چونکہ بغیر والد کے، بغیر اسباب کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلمے کن سے پیدا ہوئے، یہ ان کا معجزہ تھا، اس لیے اسے کہتے ہیں بکلمۃ منہ۔ اور نمبر 2 روح منہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے روح ڈالی، یعنی بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ یا ان کا معجزہ یہ تھا، یہ قم باذن اللہ کہتے تو مردے میں روح پڑ جاتی۔ یا نمبر 3 روح اس لیے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد ان کو حاصل تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو روح کہنے کی کتنی وجہ؟ 3 وجہ۔ اور کلمہ کہنے کی وجہ، کلمہ کہنے کی وجہ کہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام مسیح ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح کے بعد ترجمے میں یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود بتا دیا۔ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا ہم نے کلمہ کن سے پیدا کیا، بغیر والد، بغیر اسباب کے۔ نمبر 2 نام بھی بتایا کہ اس کا نام کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں یہاں لفظ آیا مسیح، مسیح کا لفظ دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ مطلق استعمال ہوگا، مسیح مطلق، تو مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دجال کے لیے جب بھی ہوگا تو مسیح دجال مقید مرکب استعمال ہوگا، دجال کے لیے مفرد استعمال نہیں ہوگا۔ دجال کے لیے جب بھی آئے گا تو مسیح دجال مقید استعمال ہوگا، اور جہاں کہیں مفرد آئے گا تو مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ نمبر 2 اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو والسلام کے لیے جب لفظ مسیح استعمال ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، اور دجال کے لیے جو لفظ مسیح استعمال ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، یہ ہے مسیح صفت مشبہ ہے بمعنی اسم فاعل کے، اور جب دجال کے لیے استعمال ہوگا تو یہ صفت مشبہ بمعنی اسم مفعول کے ہوگا۔ سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمعنی ماسح، دجال مسیح بمعنی ممسوح۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماسح تھے، یعنی برس والے پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، گنجے پر پھیرتے بال آ جاتے، بیمار پر پھیرتے تندرست ہو جاتا، تو وہ ماسح تھے۔ تو ماسح الید ہاتھ پھیرنے والے۔ دجال کے لیے جب آئے گا تو مسیح بمانے اس میں مفعول ممسوح العین، تو دجال ایک آنکھ سے بالکل کانا ہے، تو اس کی یہ بائیں آنکھ بالکل نہیں ہے، نہیں آبرو ہے، یہ جگہ بالکل یعنی بالکل پلین جگہ ہے، تو یہ ممسوح العین ہے۔ اور اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ عنبۃ طافیۃ، مسلم کی روایت میں کہ وہ ابری ہوئی ہے، باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس لیے روایات میں تعارض نہیں ہے، بعض ساتھی تعارض سمجھتے ہیں کہ کہیں دائیں آنکھ کا آیا کہیں بائیں آنکھ کا آیا ہے تو یہ تعارض ہو گیا، تعارض نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، بائیں آنکھ بالکل ممسوح ہوگی، آنکھ ہی نہیں ہوگی، جگہ ملیمیٹ صاف ہوگی، اور دائیں آنکھ جو ہوگی وہ ابری ہوئی باہر نکلی ہوئی ہوگی، جس طرح وہ آپ نے دیکھا بچے جو گولیاں کھیلتے ہیں، وہ گولی کھیلتے ہیں تو اسی طرح عنبۃ طافیہ، یہ ابری ہوئی باہر نکلی ہوئی ہوگی، اس لیے تعارض نہیں ہے۔ تو یعنی یہ دونوں آنکھوں سے عیبدار ہوگا۔ تو میں نے بات یہ عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بمانے ماسح کے اور دجال کے لیے بمانے ممسوح کے۔ یہ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، وہ مسیح کا مطلب ہے ساری دنیا میں سیاحت، چکر لگانے والا۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ جائے گا، مکہ مدینہ کے علاوہ باقی ہر جگہ جائے گا، تو گویا ساری زمین کا چکر لگانے والا، اس لیے مسیح۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو لفظ یہ عیسیٰ عبرانی زبان میں اس کا معنی بابرکت، یعنی بابرکت، عیسیٰ علیہ السلام بابرکت ہیں۔ اور جب یہ دجال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت دجال بمانے دجل سے ہوتا ہے۔ دجل کہتے ہیں حق اور باطل کو خلط مل کرنا، یہ دجال بھی باطل کو حق کے ساتھ خلط مل کرے گا، اس کے خدائی اختیارات دیکھ کر لوگ اس کو رب سمجھیں گے، اشارہ کرے گا، آسمان سے پانی برسے گا، زمین غلہ اگائے گی، مردہ زندہ ہو جائے گا، جسے مارنا چاہے گا قتل کر دے گا، یہ اختیارات ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ رب ہے۔ تو اس لیے یہ باطل کو حق کے ساتھ ملائے گا، دجل کرے گا، دھوکہ دے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا مسیح۔ تو میں نے بات عرض کر دی، یہ تو مسیح بمانے ماسح کہ ان کا معجزہ تھا، اور یہ نمبر 2 مسیح ان کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا، اور اس کا معنی بابرکت ہے۔ اور دجال کے لیے جب آئے گا ممسوح العین ہے، یہ دجال ساری کائنات میں چکر لگائے گا۔ دجال 40 دن رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن عام ایام کے برابر ہوں گے۔ اور جب 40واں دن اس کا آخری دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے، عصر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد مقام لد پر، جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے۔ اور ان یہودیوں نے وہاں پر ایک جہاز کھڑا کر دیا، جہاز کھڑا کیا کہ جیسے دجال آئے گا ہم اس کو اڑا کے لے جائیں گے۔ اسرائیل میں مقام لد پر اس وقت ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اور اس ایئرپورٹ پر ایک جہاز انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ جہاز ہو بہو وہی ہے جیسے حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ دجال جب سفر کرے گا تو اس کا گدھا سفید کلر کا ہوگا، اور اس کے دونوں یہ جو کان ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ 40 ہاتھ 40 گز کا ہوگا۔ تو جو موجودہ طیارہ کھڑا کیا ہوا ہے 40 گز اس وقت بنتا ہے تقریباً 85 فٹ، اس کے دونوں پروں کے درمیان میں فاصلہ 85 فٹ کا ہے، اور اس کے پیچھے کا حصہ یوں ہے جیسے گدھے کی دم اور ابھار ہے، اگلا حصہ بھی یوں ہے جیسے گدھے کی شکل ہے، اور اس کی فی گھنٹہ کی رفتار 257 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ اس کی سواری گدھا ہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سواری ہو۔ اس دور کے اعتبار سے اگر حضور یہ تشریح کرتے کہ ایک جہاز ہوگا ایسا ہوگا تو لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی، اس لیے وہ بات ذہن سے بہت اوپر ہوتی۔ 1400 سال پہلے اگر حضور ایسی وضاحت فرما دیتے، اس لیے آپ نے وہ تشریح فرمائی جو تقریب الفہم کے لیے ہو۔ تو یہ تو لفظ اپنی حقیقت پہ محمول ہے، حمار گدھا ہی ہوگا، اس پر سوار ہوگا، یا ممکن ہے کہ وہ گدھا آج کے دور میں
یعنی یہ سواری جو انہوں نے وہاں بنائی ہے جس پر ہو بہو یہ علامات فٹ آ رہی ہیں جو انہوں نے وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑا کیا ہے، لیکن بات وہ سچی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی فضیلت بکلمۃ منہ، اور دوسری فضیلت وجیہن، فضیلت نمبر 2 بڑے مرتبے والا، وجیہن بڑے مرتبے والا، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو دنیا اور آخرت میں آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ ومن المقربین، فضیلت نمبر 3، اور آپ مقرب لوگوں میں سے ہیں۔ مقرب یعنی منتخب، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے، پسندیدہ لوگوں میں سے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے مہد میں۔ مہد کہتے ہیں گود، آج کے الفاظ میں جھولا، گود میں، جھولے میں، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں گود میں بات کریں گے۔ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر، بڑھاپا، ادھیڑ عمر۔ کہل کا اطلاق ہوتا ہے جب عمر 40 سال کے قریب ہو جائے، 39-40 سال ہو جائے تو اس پر اطلاق ہوتا ہے کہل کا، اور آپ کہل میں بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، نمبر 5، پانچویں فضیلت، اور آپ کامل نیکوکاروں میں سے۔ کامل نیکوکار، کامل ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، صرف صالح کا درجہ تو نبی سے کم ہے، نبی کا درجہ تو صالح سے بڑھ کر ہے، ہاں کامل صالح صرف نبی ہوتا ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا، عموم خصوص مطلق ہے، اس لیے کامل صالحین میں سے ہوں گے۔ کتنے فضائل ہو گئے؟ 5۔ اب دیکھیں پہلی فضیلت کیا تھی؟ بکلمۃ من، اللہ نے آپ کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ پھر آپ کی فضیلت کی اللہ نے آپ کا نام بھی رکھ دیا۔ تو دیکھیں ایک دنیا میں ہے کہ کسی کا نام رکھتے ہیں ماں باپ، کوئی رکھتا ہے کوئی عالم، اور ایک وہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا، بہت بڑا احساس ہے۔ پھر یہاں عیسیٰ کے ساتھ لفظ ہر جگہ کیا آیا؟ ابن مریم، چونکہ والد نہیں تھے اس لیے تعارف کے لیے ہر جگہ کیا آتا ہے؟ ابن مریم آتا ہے۔ جس کا والد ہوگا تو تعارف میں والد کا نام ہوگا، جیسے آج کل شناختی کارڈ میں بھی والد کا نام تعارف میں ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی، یہ بھی دجال تھا بدبخت، یہ کہتا تھا میں مسیح ہوں، وہ جس کی آخر میں پیشن گوئی کی گئی ہے قرب قیامت میں آئے گا، تو کہا وہ مسیح میں ہی ہوں۔ اس کے دعوے بدلتے رہتے تھے، شروع میں دعویٰ کیا میں عالم ہوں، اور پھر اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں ملہم ہوں، پھر کہا مہدی ہوں، پھر کہا میں مسیح ہوں، اور پھر کہا میں نبی غیر تشریعی ہوں، ذلی بروزی ہوں، اور آخر میں کہا نبی تشریعی ہوں۔ یہ اتنا یوں بدلتے تھے اس کے دعوے جیسے گرگٹ کا رنگ بدلتا ہے۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں تو اس سے پوچھا گیا بھائی عیسیٰ ابن مریم، اس کی ماں کا نام ہوگا ابن مریم، تیری ماں کا نام تو ہے چراغ بی بی، ماں کا نام اس کی چراغ بی بی، تو اس نے کہا اصل میں استعارہ ہے۔ کہا کہ استعارہ ہے یہاں کہ ابن مریم کی جگہ مراد ہے ابن چراغ بی بی، تو جھوٹ بولتا ہے۔ الاستعارۃ لا یجری فی الاعلام، یہ ایک ضابطہ ہے، الاستعارۃ لا یجری فی الاعلام، علم میں استعارہ نہیں چلتا۔ اب میں بولوں زید اور مراد لوں بکر، بولوں خالد مراد لوں طاہر، علم میں استعارہ نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ ابن مریم، پھر جب پوچھا گیا بھئی اگر تو ابن مریم ہے، وہ مشہور عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ کہا اس کی قبر تو کشمیر میں، اس کی قبر کشمیر میں۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت پیغمبر ہونا ہے، اور اس کے بعد بڑی فضیلت اللہ نے کتاب نازل فرمائی، پھر بڑی فضیلت اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اور ایک بڑی فضیلت امت محمدیہ میں آئیں گے اور عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے اور سب سے بڑے فتنے دجال کو قتل کریں گے۔ تو دنیا اور آخرت میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ من المقربین، اور یہ مقرب لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے منتخب۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے فی المہدی، گود میں۔ دیکھیں گود میں بات کرنا یہ معجزہ ہے، یعنی دودھ پیتا بچہ تو بات نہیں کر سکتا نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، انہوں نے گود میں بات کی، اور صرف بات نہیں کی، فصیح اور بلیغ تقریر کی۔ ایک ہے صرف بولنا اور ایک ہے کیا دینا؟ خطبہ کا دینا۔ پوری انہوں نے تقریر کی، جسے اللہ نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ. سب سے پہلا جملہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ رد ہے عیسائیوں پر کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں، میں عبد اللہ ہوں. یہ رد ہے یہود پر جنہوں نے معاذ اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے، رد کیا اضافت تشریفیہ، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ مجھے بنائے گا نبی. اللہ مجھے کتاب دے گا انجیل اور اللہ مجھے نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. معلوم ہوا عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ انسان 40-45 سال کرے جی بڑی عبادت کر دی، اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جب تک زندہ ہے عبادت کرے گا. وبرم بوالدتی، اور میں والدہ کا نیکوکار فرما بردار ہوں. دیکھیں آپ کے والدین نہیں تھے، صرف والدہ تھی، اس لیے والدہ کا ذکر ہوا. اگر آپ کا والد بھی ہوتا تو لفظ والدین کہا تھا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، منحوس نہیں بنایا، میں نیک بخت ہوں. تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تو بڑی فصیح اور بلیغ. اب آگے ایک لفظ ہے وکہلن، اور آپ لوگوں سے بات کریں گے ادھیڑ عمر میں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر زندہ ہیں، تفصیلی بات میں سورہ نساء میں کروں گا انشاءاللہ، اور امتحان کے بعد جب یہ آیت آگے آئے گی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، حیات عیسیٰ پر انشاءاللہ امتحان کے بعد بات ہوگی. یہاں مختصر صرف میں عرض کر رہا ہوں حیات عیسیٰ کی ایک دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. دیکھیں بڑھاپے میں بولنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا. 40 سال سے کتنے لوگوں کی عمر زیادہ، سارے بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں، تو یہ معجزہ تو نہ ہوا، سارے بوڑھے باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں یہ معجزہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا 33 سال کی عمر میں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو 7 سال خلافت کریں گے، 40 سال کی عمر میں انتقال ہوگا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے. اب دیکھیں درمیان میں ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان فاصلہ 570 سال ہے. حضور کی پیدائش 571 عیسوی میں، حضور پیدا ہوئے 571 عیسوی میں، آپ کو نبوت ملی ہے 611 عیسوی میں. تو حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا 570 سال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں 1442 چل رہا ہے، تو 1400 سال یہ ہو گئے اور تقریباً 600 سال وہ ہو گئے، 2000 سال تو ابھی ہو گئے. اور اب بھی کتنا وقت قیامت میں باقی ہے، تو اور وقت گزرے گا. تو یہ 2-2.5 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آ کر پھر بھی بات کریں گے. یہ ہے معجزہ، یہ معجزہ کہ 2000 سال اب گزر گئے اور بھی وقت گزرے گا، پھر آئیں گے، پھر لوگوں سے بات کریں گے. کہلن، اتنی ادھیڑ عمر میں ان کا زندہ ہونا اور اتنی عمر میں بات کرنا، یہ ہے معجزہ. تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے. بقیہ آگے وضاحت آئے گی. سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اسی طرح وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت سے پہلے ایمان لائے گا. سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر موت سے پہلے ایمان لائیں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی ان کی حیات کی دلیل ہے. اسی طرح آگے بات آئے گی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے بلکہ ان پر بات مشتبہ ہو گئی. تو آگے آئے تھے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا. تو یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل ہیں. تو انشاءاللہ تفصیلی بات آگے آئے گی. قالت رب انا یکون لی ولد، استعجاب مریم، حضرت مریم کو تعجب ہونے لگا. کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے. لڑکا میرے کیسا ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں. یعنی لڑکا تب ہوتا ہے جب آدمی شادی کرے، اور اگر شادی نہ کرے تو معاذ اللہ زنا کرے تب حمل ہوتا ہے. تو یہ بچہ میرے لیے کیسے پیدا ہوگا. قال، فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے.
اللہ پیدا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تو قادر ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له کن فیکون، پس وہ کہتا ہے ہو جا تو سو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا یا اللہ میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ لیکن جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اسے اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے، جو پاک دامن ہوتی ہے اسے اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس لیے ان کو بڑی فکر تھی کہ لڑکا ہوگا۔ لوگ تو یہی کہیں گے معاذ اللہ جب شوہر نہیں ہے تو انہوں نے زنا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یخلق و مضارع، اللہ پیدا کرے گا جو چاہے گا۔ بھئی اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ کہ اللہ امر کن کہے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی تشریح بکلمۃ کی، بکلمۃ منہ کی تشریح ہے یقول له کن فیکون۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ سکھائے گا انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہاں پر کتاب اور حکمت سے بھی اشارۃ النص کے طور پر حیات عیسیٰ ثابت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب کا تذکرہ آتا ہے حکمت کے ساتھ، اس سے مراد کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہوتی ہے۔ کتاب کے ساتھ جب بھی تذکرہ حکمت کا آئے گا اس سے مراد کتاب سے قرآن اور حکمت سے سنت ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت کے نیچے سنت۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اب جنہوں نے کہا کتاب سے مراد انجیل ہے، اگر انجیل ہوتی تو انجیل کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے، تو جب انجیل کا تذکرہ آگے آ رہا ہے یہ تو تکرار ہے، اور فصیح کلام میں تکرار نہیں ہوتا۔ اور آپ نے اصول پڑھا ہے، ایک ہے تاسیس، ایک ہے تاکید۔ تاسیس سے نیا معنی لو، تاکید ہے اسی چیز کو دہراؤ، اور تاسیس تاکید سے بہتر ہے۔ التاسیس اولا من التاکید لأن التاکید فیہ الاعادہ والتاسیس فیہ الافادہ والاعادۃ اولا من الافادہ۔ اور اعادہ سے بہتر کیا ہے؟ افادہ ہو، اس لیے یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اور الف لام میم ذالک الکتاب، تو معلوم ہوا کتاب قرآن میں جہاں آتا ہے عموماً قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ جب ہو تو حکمت سے مراد سنت۔ تو یہاں اشارۃ النص کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو قرآن کا بھی علم دیا ہوگا اور حدیث کا بھی علم دیا۔ تو اگر آپ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، حضور کی امت میں نہ آنا ہوتا، تو اللہ آپ کو قرآن و سنت کا علم نہ سکھاتا۔ تو اللہ نے آپ کو یہ بھی علم دیا، جب آپ آئیں گے نا تو آپ اپنی شریعت پہ فیصلہ نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور کی شریعت پہ فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے کہا آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی، اور تورات کا علم بھی دیا، اور انجیل کا علم بھی ہم نے آپ کو سکھایا۔ معلوم ہوا پیغمبر کو براہ راست اللہ سکھاتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، واو کے بعد لکھیں وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيَجْعَلُهُ، اور بنائے گا اللہ اسے رسول بنا کر اللہ بھیجے گا، کس کی طرف؟ الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یقیناً میں لایا ہوں تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے نشانی، یقیناً میں لایا ہوں تمہاری طرف بآیۃ، نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ آیتن کے نیچے علی نبوتی، کہ میں اپنی نبوت پر نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے۔ اب وہ نشانی کون سی ہیں؟ تو انی اخلق لکم، تفصیل آیت اور معجزات عیسیٰ، تفصیل آیت یعنی نشانی کی تفصیل، اور معجزات عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، پرندے کی شکل کی مانند۔ دیکھیں اخلق میں نے ترجمہ کیا میں بناتا ہوں، کیا یہاں پیدا کرتا ہوں نہیں، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے،
بات سمجھ رہے؟ میں بناتا ہوں، کس طرح بناتا ہوں؟ کیونکہ آگے لفظ کہیت طیر ہے، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند، پرندے کی مانند میں مٹی سے بناتا ہوں، اور فانفخ فیہ، معجزہ نمبر 1، پس میں پھونکوں گا اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ ہو جائے گا واقعی پرندہ اللہ کے حکم سے۔ ترجمہ لکھیں، وہ ہو جائے گا واقعی پرندہ، حقیقی پرندہ، ابھی تو شکل ہے پرندے کی، جب میں پھونک ماروں گا تو وہ واقعی پرندہ ہو جائے گا، لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے امر ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ دیکھیں معجزہ جو ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرامت اللہ کا فعل ہے، لیکن وہ نبی اور اللہ کے ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی۔ لکھیں المعجزۃ فعلا للہ تعالی دل علی صدق نبیہ، المعجزۃ فعل للہ تعالی دل علی صدق نبیہ، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر اس کی سچائی کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت یہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہیں، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے۔ تو یہاں رد ہے ان کا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اختیار میں، جیسے بدعتی سمجھتے ہیں کہ معجزات اور یہ کرامات ولی کے اختیار میں، جس کو چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، نفع نقصان دے، یہ شرک ہے۔ یہ تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، معجزہ نمبر 2، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھا۔ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعمہ، اعمہ کا جو لفظ ہے یہ اس میں وسعت ہے، یہ مادرزاد کو بھی کہتے ہیں اور جو بعد میں اندھا ہو جائے اسے بھی کہتے ہیں۔ ایک آدمی شروع میں ٹھیک تھا، بعد میں اندھا ہو گیا، یا نظر آ رہا تھا پہلے کم اب بالکل نظر نہیں آ رہا، وہ بھی اعمہ ہے۔ اور اکمہ کہتے ہیں جو بچپن سے بالکل اندھا ہو، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ سمجھ رہے؟ دیکھیں معجزہ ہے کہ بالکل جس کو کچھ نظر نہیں آتا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، جس کو کچھ نہ کچھ آئے چلو اگر اس کو بھی ٹھیک کر دو، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن اس میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ طب کے ذریعے ہو گیا، لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ہسپتال نہیں ہے جو مادرزاد اندھے کو بینا کر دے، یہ صرف معجزہ ہے۔ والابرص، اور میں اچھا کر دیتا ہوں برس والے کو۔ واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ نمبر 3، پہلا معجزہ تھا پرندے کا، دوسرا مادرزاد اندھا، اور تیسرا مردہ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، معجزہ نمبر 4، اور میں خبر دوں گا تمہیں جو تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، جو تم کھاتے ہو، یعنی ابھی تمہارا کھانا آیا نہیں ہے اور تم کیا کھانا کھاؤ گے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تمہارے گھر کے اندر کیا موجود ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، گھر میں تم نے کیا کیا ذخیرہ کیا، تو یہ بھی معجزہ ہے نا۔ تو یہ کلی علم نہیں تھا، جزوی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کے بتانے سے بتاتے تھے، اس لیے علم غیب نہیں، اللہ نے انہیں بتایا، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تمہارے گھر میں یہ چیزیں، تم یہ کھانے والے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں اگر تم لوگ ایمان والے ہو، اگر تم لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے ہو، میری نبوت پر اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے نشانی، یعنی یہ میرے معجزات ہیں، اگر تم ایمان لانا چاہو تو اتنی باتیں تمہارے لیے کافی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، مصدق سے پہلے لکھیں وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا تمہاری طرف، میں ایسی کتاب لے کر آیا ہوں، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو مجھ سے پہلے کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ کون سی؟ من بیانیہ ہے، من التورات، یعنی تورات کی، یعنی میں ایسی کتاب لایا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تورات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دیکھیں ہر پیغمبر کی کتاب پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔
کرتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پہلی کتابوں کی اور حضور کا قرآن گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر. میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. حلال کروں گا مراد یہ کہ میری شریعت میں وہ بعض چیزیں حلال ہوں گی جو تم پر حرام تھی. بنی اسرائیل پر پہلے بعض چیزیں حرام تھیں، مثلا اونٹ کا گوشت وہ لوگ نہیں کھاتے تھے. بنی اسرائیل کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہے تو ہم نہیں کھاتے، ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے چربی کا استعمال ٹھیک نہیں تھا. اور اسی طرح پرندے، بعض پرندوں کا گوشت اور مچھلیوں کی بعض اقسام، مچھلیوں کی بعض قسمیں، بعض پرندوں کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اسی طرح چربی، اس کا استعمال وہ نہیں کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں حلال کروں گا. میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ میری شریعت میں وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہوں گی جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھی. یہاں ایک بات سمجھیں، حلال اور حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے. نبی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، ازواج مطہرات نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کی. معلوم ہوا نبی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. بات سمجھیے، یہ سورہ تحریم میں بدعتیوں کے چاروں عقیدوں کا رد ہے. مختار کل کا بھی رد ہے. آپ نے حلال چیز کو حرام کیا، اللہ نے فوراً کا کفارہ دے دیجیے، یعنی آپ کا اختیار نہیں، اختیار اللہ کا ہے. نمبر 2 علم غیب کی نفی. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ میں حرام کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر تنبیہ فرمائیں گے تو کبھی آپ اپنے اوپر حرام نہ کرتے. نمبر 3 حاضر ناظر بھی نہیں تھے، ورنہ آپ کہہ دیتے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تم دونوں نے تو مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہہ رہے ہو میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، میں تو اس وقت حاضر تھا جب تمہارا مشورہ ہو رہا تھا. تو یہ نفی ہے حاضر ناظر کی اور نفی ہے نور ہونے کی، اس لیے کہ نور کھاتا پیتا نہیں ہے اور آپ نے وہ شہد استعمال کیا تھا. تو یہ چاروں کی نفی سمجھ گئے کس میں؟ سورہ تحریم میں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم ڈرو اللہ سے. وَأَطِيعُونِي اصل میں تھا تو یا گر گئی تو اور تم میری ہی اطاعت کرو. اصول کامیابی، اصول کامیابی 2 ہیں. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اطاعت. ان 2 چیزوں سے کامیابی ملتی ہے. ان اللہ ربی و ربکم. خلاصہ تعلیم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، بس یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عناد قوم کی دشمنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، منہم بنی اسرائیل سے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، دعوت عیسیٰ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. الی اللہ للہ، الہ بمانے لام کے ہے. کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون، اجابت دعوت. حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. نحن انصار اللہ، نحن انصار دین اللہ. نحن انصار مضاف معذوف ہے، دین اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر. وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہو یقیناً ہم فرما برداروں میں سے، ہم فرما برداروں میں سے. دیکھیں آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا بنی اسرائیل سے کفر کو، اب وہی آگے اگلے رکوع میں بات آئے گی کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، انہوں نے اپنا آدمی اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی شرارتوں کو دیکھا تو کہا کون میری مدد کرے گا. تو آپ کے حواریین نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے.
حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں اصل میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کا لقب ہے. جیسے حضور پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں صحابی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں حواری. حواری لغت میں کہتے ہیں یہ ان میں بعض تھے دھوبی، کپڑے دھوتے تھے، تو کپڑے دھوتے تو کپڑا صاف ہو جاتا نا، تو اب وہ دھوبی تھے اس لیے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو حواری ہیں، کپڑے دھونے والے، کپڑے دھونے والے. یہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تو ان کے دل دھو دیے نا، کفر و شرک سے ان کے دلوں کو دھو لیا تو ان کے دل صاف ہو گئے. جیسے کپڑا صاف ہوتا ہے اس طرح دعوت سے ان کے دل صاف ہو گئے تو انہیں کہتے ہیں حواری. یا بعض نے کہا حواری بمانے مددگار کے، کہ کون ہے میرا مددگار، تو انہوں نے کہا ہم ہیں آپ کے مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہمیں آپ کے مددگار. معلوم ہوا اپنی مدد، اپنی حفاظت کے لیے کچھ ساتھی رکھنا، اپنے ساتھ محافظ رکھ دینا، تو یہ کوئی تقوی اور توکل کے خلاف نہیں. کون ہے میرے مددگار؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار. دیکھیں اللہ کا مددگار کہا اس لیے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. اللہ تو مدد سے مستغنی، تو اللہ کی مدد چاہنی ہے تو اللہ کے دین کی مدد کی جائے. تو کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آپ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، مناجات حواریین، کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے. اور بعض نے ترجمہ کیا مصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے، کہ تو ہمیں لکھ دے تصدیق کرنے والوں میں سے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. عنوان لکھیں مکر یہود و تدبیر خداوندی. مکر یہود و تدبیر خداوندی، انہوں نے مکر کیا، چال چلی. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. دیکھیں ایک ہے اردو میں مکر اور ایک ہے عربی کا مکر. تو ترجمہ اس کا اس سے نہ کرو اللہ نے مکر کیا، کیونکہ اردو میں تو مکر دھوکے میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں مکر اس معنی میں اور عربی میں مکر استعمال ہوتا ہے خفیہ تدبیر کے لیے، کہ انہوں نے بھی تدبیریں کی کہ ہم قتل کریں گے. اللہ نے بھی اپنی تدبیر لڑائی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا کیا مطلب؟ مطلب یہ اللہ نے نجات دے دی نا. انہوں نے سازش کی قتل کرنے کی، اللہ نے تدبیر کی بچانے کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا. میں نے آپ کو پہلے ایک اصول بیان کیا تھا، اسناد فاعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر. اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر. جب ایک فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف ہو تو معنی الگ ہوتا ہے، دوسرے کی طرف ہو تو معنی الگ ہوتا ہے. تو یہاں پہلا والا مکر اس کی نسبت یہود کی طرف ہے، معنی الگ ہے، اور اس مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہے تو معنی الگ ہے. پہلے والے مکر کا معنی انہوں نے تدبیریں کی قتل کرنے کی، دوسرے والے کا معنی اللہ نے تدبیر کی بچانے کی، اور اللہ بہترین بچانے والا. تو دونوں میں فرق ہو گیا. اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا اگر یہ اصول آپ کو سمجھ آیا تو اسی طرح وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا میں تو اب وہاں بھی ایک ہی فعل ہمہ جو دونوں کے لیے استعمال ہوا، زلیخا کے لیے بھی استعمال ہوا اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی. تو گویا زلیخا نے بھی ارادہ کیا، اب اس کا ارادہ تھا انہیں زنا کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. دونوں کے ارادوں میں فرق ہے. یوسف علیہ السلام کا ارادہ غیر اختیاری طور پر ایسا تھا جیسے روزے دار کے دل میں ارادہ ہوتا ہے پانی کا. زلیخا نے تو پختہ ارادہ کیے، دروازے بند کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی. تو یہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا، ایک فعل کے لیے اگر دو فاعل ہوں گے تو ہر ایک فاعل کا معنی الگ الگ ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان والوں کا ایمان الگ ہوگا، رسول کا ایمان الگ ہوگا. رسول کا ایمان جس سطح کا ہے، ایمان والوں کا ایمان اس سطح کا نہیں ہے. بس یہیں تک پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ پھر امتحان کے بعد پڑھیں گے. کل سے آپ لوگ تیاری کرو.